توجہ، نصرت نہ کریں. قرآن میں اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. قرآن میں محمد رسول اللہ اسے کہتے ہیں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اگر اس پر ایمان نہ لائیں تو ان کی نبوت ختم. اب محمد رسول اللہ کا جانشین علی ولی کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے لیے میدان غدیر میں اللہ نے اعلان کیا فما بلغتا رسالتا. علی کے نبی کو اللہ نے کہا کہ اگر آج علی کی ولایت کا اٹھا کر منبر پہ تو نے اعلان نہ کیا تو تیری رسالت کا کام. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے. یہ علی کے نبی کی شان ہے. اس کو قرآن میں محمد رسول اللہ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جس پر آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایمان نہ لائیں، نصرت نہ کریں تو ان کی نبوت ختم. اور یہ نبی کے علی کی شان ہے. قرآن میں اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے کہ اگر وقت کا خاتم النبیین سید المرسلین اس کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو قرآن کہتا ہے فما بلغتا رسالتا. اب آیہ کریمہ کا نزول ہو گیا 2 حصوں میں. پیغمبر انتظار کر رہے ہیں. اب ایک آیت پھر آئی واللہ یعصمک من الناس. اے میرے نبی گھبرائیے نہیں، ڈریے نہیں. یہ کتنے خطرناک کیوں نہ ہو، اپنے خاندانی ڈاکو کیوں نہ ہو، گھبرائیے نہیں. واللہ یعصمک من الناس. ممکن ہے کسی صاحب کو برا لگ جائے، اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں، میں تو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. واللہ یعصمک من الناس. دیکھیے میں کوئی بات پڑھتے ہوئے اگر کانپنے لگوں، ڈرنے لگوں تو انتظامیہ کمیٹی میں سے کوئی صاحب پرچہ بھیجیں اور کیا میرے پاس آئیں کہا نہیں مولانا گھبرائیے نہیں، آپ آرام سے پڑھیے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہوگا نا؟ تو اگر میں ڈروں گا جبھی تو آپ کہیں گے نا. بھائی میں پڑھتے ہوئے ڈروں گا کچھ کہتے ہوئے ہیں تو تبھی تو آپ سپورٹ کریں گے نا. اور جب مجھے کوئی ڈر ہی نہیں ممبر سے تو پھر آپ پرچیاں کیسی بھیجیں گے میرے پاس؟ بھائی بڑی بات ہے، توجہ، میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس لفظ پہ غور کیجئے. اللہ کے نبی کو اللہ نے پروردگار نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کچھ نہیں کیا، نہ مجمع کو روکا، نہ ممبر بنوایا، کچھ نہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. تب بھی کچھ نہیں کیا. اتنا بڑا چیلنج، پھر بھی کچھ نہیں کیا. پھر آیا جبریل، اللہ کا تحفہ و درود و سلام. اب اللہ نے گارنٹی اور چیلنج لیا واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. جب اللہ نے یہ کہا کہ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا تب آپ آگے بڑھے. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے. مسلمانوں اگر نبی کو نہیں مانتے معاذ اللہ نہ مانو، تمہاری اپنی مرضی. اللہ کو تو مانتے ہو، عالم الغیب ہے. بڑی توجہ قسم خدا کی ہے. اللہ کو تو مانتے ہو نا، اللہ تو جانتا ہے دلوں کے بھید کو. پروردگار کیوں کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس؟ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، ناس کے شر سے بچائے گا. یہ کہاں سے ناس آ گئے؟ اللہ ان کا ستیہ ناس کرے جس سے نبی کو خطرہ تھا. ہے بھائی یہ ناس کہاں سے آ گئے؟ یا اللہ یہ تو سارے حاجی، یا اللہ یہ تو سارے صحابہ، سارے نمازی، سارے روزے دار، سارے محمد رسول اللہ کہنے والے، سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے، 1.25 لاکھ کا مجمع، اور ایسے کے درمیان میں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس. یہ ناس کہاں سے ہے؟ ناس کا مطلب کیا ہے؟ بتاؤں پروردگار بتا دینا. گھبراہٹ ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے. جب انسان کو علم نہ ہو تو پریشان ہوتا ہے نا. یا اللہ یہ بتا دے یہ ناس کہاں سے آ گئے جس سے نبی کو خطرہ. کہا کہ اگر ناس کو پڑھنا ہے تو آیت کو آیت سے ملاؤ. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ سورہ بقرہ میں پڑھو نا
وَمِنَ النَّاسِ ناس توجہ کی جگہ لفظوں کو لفظوں سے ملائیے, آیت کو آیت سے ملائیے, اور اپنے دامن میں قرآن جواب رکھتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ ناس وہ ہیں, یہ ناس وہ ہیں, وَمِنَ النَّاس, یہ ناس میں سے, لوگوں میں سے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ, ہم اللہ پر ایمان لے آئے, وبالیوم الآخر, قیامت پر ایمان لائے. میں نے کہا پروردگار یہ تو بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں, اللہ پر ایمان لے آئے, قیامت پر ایمان لے آئے. کہا نہیں نہیں, وما ہم بمومنین, حالانکہ یہ ایمان کچھ نہیں لائے. کہاں ہیں آپ یا اللہ؟ یہ ایمان کچھ نہیں لائے, وما ہم بمومنین, یہ ایمان نہیں لائے. میں نے کہا پروردگار یہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں باقاعدہ ہم ایمان لے آئے, قیامت پر ایمان لے آئے, تو کہہ رہے ہیں وما ہم بمومنین, یہ ایمان نہیں لائے, پھر کیا کر رہے؟ تو اب اللہ کی آواز آئی, یخادعون اللہ, یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں, صاحبان ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں نے کہا پھر؟ تو اب اللہ کی آواز آئی, وما یخدعون الا انفسہم, یہ ہم میں سے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, یہ اپنے نفوس کو دھوکہ دے رہے ہیں. قرآن ہے, وما یخدعون انفسہم, یہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں نے کہا کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ تو اب اللہ کی آواز آئی, وما یشعرون, انہیں شعور ہی نہیں ہے. آئے ہائے, اس سے زیادہ اور کیا برا ہوگا؟ آپ کہتے تبرہ نہ پڑھو, ہیں ہزار فتوے آتے ہیں, یہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو, قرآن پڑھ رہا ہوں میں. انہیں شعور نہیں ہے. دلیل دوں گا قسم خدا کی قرآن مجید سے, منبر رسول کی قسم. سورہ نمل میں پروردگار نے جہاں چیونٹیوں کے واقعے کو نقل کیا, آواز دی, جس وقت چیونٹے کو اللہ کے نبی نے اپنی ہتھیلی پر اٹھایا تھا اور اس سے کلام کیا تھا, اس سے پوچھا تھا بتا افضل میں یا تو, بڑی توجہ, افضل میں یا تو اس نے کہا تھا معاف کرنا, اس لیے کہ میری سواری وقت کا نبی ہے. یعنی چھوٹا سا حیوان, معمولی سا, جی نملہ, اس کو تو شعور ہے, مگر جو دعویٰ کر رہے ہم ایمان لائے, قرآن نے مہر لگائی, انہیں شعور نہیں ہے. میں نے کہا پروردگار ہاتھ جوڑتا ہوں, فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ تو بات بڑی گہری ہوتی جا رہی ہے. کہا اسی لیے تو کہا ہے نا کہ باب مدینۃ العلم سے تمسک کرو. توجہ کر رہے ہیں نا؟ جی وما ہم بمومنین وما ہم یشعرون, انہیں شعور نہیں ہے. میں نے کہا کیوں شعور نہیں ہے, کیوں شعور نہیں ہے؟ پروردگار کی پھر آواز آئی, سورۃ البقرہ آواز آئی, اس لیے فی قلوبہم مرض, بہت توجہ, فی قلوبہم مرض, اس لیے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. میں نے کہا پھر اگر دلوں میں مرض ہے تو مطلب کیا ہے؟ کہا یہ بتا ایمان کا تعلق زبان سے ہے یا قلب سے؟ ایمان کا تعلق زبان سے ہے یا قلب سے؟ میں نے کہا قلب سے. تو کہا تو نے پڑھا نہیں فی قلوبہم مرض, ان کے تو دلوں کی بیماری ہے, تو مرض ہو گیا قلب میں, ایمان آ نہیں سکتا. تو جب چونکہ یہ بیمار ہیں, میں نے کہا تو پھر پروردگار انہیں حکیم کی ضرورت ہے نا, تو جب انہیں حکیم کی ضرورت ہے تو حکیم کا علاج کیا, کہا پڑھنا قرآن, یاسین والقرآن الحکیم. یاسین والقرآن الحکیم, اور اسی حکیم نے بتایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. صلوات تو پڑھتے محمد و آل محمد. لطف آ رہا ہے نا قرآن سے پڑھ رہا ہوں مجلس, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے. ابھی ہمیں تاریخوں کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی, آپ کی کسی صحیح کے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, جو قرآن صحیح آیا ہے اس کو سنا رہا ہوں. صلوات تو پڑھتے محمد و آل محمد پر.
فی قلوبہم مرض، یہ تو دلوں کی بیماری ہے، اور ایمان کا تعلق قلب سے ہے، زبان سے کام نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا؟ فی قلوبہم مرض، دلوں سے بیمار ہے۔ میں نے کہا پروردگار ان کا علاج ہوا؟ ہوتا ہی نہیں۔ میں نے کہا علاج نہیں ہوا، کیا مطلب؟ کہ علاج تو ہونا ہی نہیں تھا ان کا، کیوں؟ کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے تو مرض میں اور اضافہ کر دیا، جو علاج کیا مرض بڑھتا چلا گیا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ ولایت نہیں تھی۔ ہاں، فزادہم اللہ، بس سمیٹ رہا ہوں موضوع کو، فزادہم اللہ مرضا، مرض اور بڑھتا چلا گیا، جو دوا کی مرض بڑھتا چلا گیا۔ میں نے کہا اللہ ان کی تعداد کتنی ہے، کتنے گروپس ہیں، پہچان تو لیں کم سے کم، کوئی کسوٹی تو بتا دے۔ شب جمعہ ہے آج، دعا کی رات ہے، دعا کر رہا ہوں پروردگار بتا تو دے انہیں، پہچان تو لیں۔ کہا میں پہچاننے کے لیے بتا دیتا ہوں، تعداد تو بہت بڑی ہے مگر 3 گروپ ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ یا علی یا علی، صلوات تو پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ ان کی 3 قسمیں ہیں، بیمار تو بہت ملیں گے دلوں کے، دلوں کے مریض تو بہت ملیں گے، فزادہم اللہ مرضا، مگر یہ 3 قسمیں ہیں، ان کا دھیان رکھنا۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون۔ جی، سمن بکمن، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، فہم لا یرجعون، پلٹیں گے نہیں، کبھی نہیں پلٹیں گے۔ میں نے کہا وجہ؟ کا وجہ یہ ہے تم نے پیغمبر کی حدیث کو نہیں سنا، پیغمبر نے کہا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے اقدس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا تعلق ہے آنکھ سے، مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ یہ تو ان کے حصے میں ہوگا جن کے سامنے علی حیدر کرار کائنات کا مشکل کشا ہو، جو دیکھ سکیں گے وہ دیکھ سکیں گے، مگر جو دیکھ نہ سکے بعد میں پیدا ہو وہ کیا کرے؟ تو پیغمبر نے کہا ذکر علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، ذکر کا تعلق زبان سے، بڑی توجہ، ذکر کا تعلق سمن بکمن یاد رکھیے گا اپوزٹ میں، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، سوال میں سوال آ گیا، اگر ذکر پہ پابندی لگ جائے تو کیا کرے؟ پیغمبر نے کہا حب علی عبادہ۔ مطلب نکلا رسول کا کہ زبان پر بھی علی ہو، قوت سماعت میں بھی علی، قوت فکر میں بھی علی، قلب میں بھی علی۔ تو اب جن کے دماغوں میں علی نہ ہو، جن کے گھروں میں علی نہ ہو، جن کی مجلسوں میں علی نہ ہو، جن کی محفلوں میں علی نہ ہو، جن کے نسب میں علی نہ ہو، تو اپنی فکروں کو معراج دو ذکر علی سے، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةً۔ یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اور ذکر کرنے کی عادت ہو جائے۔ اسی لیے انشاءاللہ کل کی مجلس میں لطف آئے گا، آپ کو وقت سے تشریف لائیے گا تاکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ، وعدہ ہے میرا بقید حیات کہ ہم کیوں کرتے ہیں ذکر علی اور کیوں علی علی کرتے ہیں۔ ممکن ہے
ان تمام اس اعتراض اور شبہات کا جواب میں آپ کو انشاءاللہ بڑی مدلل طریقے سے آپ کی خدمت میں یہ چھوٹا سا طالب علم وعدہ کر رہا ہے آپ کے سے انشاءاللہ بقید حیات. ذرا باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آج کی مجلس انٹروڈکشن کے اعتبار سے کہ کن عنوانات کی طرف ہماری بحث ہوگی. آیہ میثاق آپ کی خدمت میں 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور آیہ غدیر, اور اس کے ساتھ ساتھ گزارش کی کہ وہ رسالت کا تعلق ہے خاتم النبیین کا, کہ اگر ولایت کا اعلان نہ کریں تو رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا, اور وہ میرے نبی کی شان ہے کہ اگر سارے انبیاء اس پر ایمان نہ لائیں تو وہ مومن نہیں رہتے, نبوت خطرے میں چلی جاتی. ہم اس لیے مجبور ہیں, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اور یہ سب سے بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس. ہمیں فخر ہے اپنے آباء و اجداد پر بھی, جس گھرانے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا اتارا. آنکھ کھولتے ہی ہم نے علی علی سنا, علی علی دیکھا. اس سے بڑی دولت ہے بھی کون سی دولت ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑے اعتبار سے آپ کو شرم نہیں آتی, آپ اللہ سے ملا دیتے ہیں. ارے علی تو خود ہی اللہ سے ملا دیتے ہیں. نہیں سمجھے آپ جملے؟ ہم کہاں ملاتے ہیں؟ علی تو خود اللہ سے ملا دیتے ہیں. آپ خالی علی تک آئیں تو صحیح, اپنی عادت تو ڈالیں. بس آخری جملہ کہہ کے زحمت تمام کر رہا ہوں. اسی لیے مولا سے اعتراض کیا اور اعجاز دیکھنے کی سفارش ہوئی. قمبر ساتھ میں ہیں, صحابہ ساتھ میں ہیں, قبرستان کی طرف سے گزر ہوا. آپ نے کہا قمبر یہ لوگ مانیں گے نہیں, دیکھنا ہی چاہتے ہیں. کہاں سرکار, مولا جب تمنا ہے تو ان کی پوری کر دیجئے, معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ نے قدیم قبر کی طرف اشارہ کیا اور اسے حکم دیا کھڑا ہو جا, زندہ ہو جا. ظاہر ہے علی کہہ رہا ہے نا, علی کہتے ہی اسے جو کہہ دے وہ ہو جائے. قبر پھٹی, کفن جھاڑتا ہوا سامنے کھڑا ہو گیا. اب جیسے ہی وہ کھڑا ہوا, مجمع کی بری حالت دیکھ کے جو ہے وہ ڈرنے لگے. نہ جانے کس زمانے کا قبر میں سو رہا تھا. کفن جھاڑ کے سامنے جیسے ہی کھڑا ہوا, پھر آپ نے ایک دوسری قبر کی طرف اشارہ کیا, وہاں آئے, پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر حکم دیا. قبر پھٹی, اب وہ مردہ زندہ ہوا. لوگ گھبرا گئے. 2 قبروں سے 2 مردے زندہ کیے, ایک کو نماز پڑھ کے اور ایک کو بغیر نماز کے صرف حکم دیا اور کھڑا ہو گیا. یا علی یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا اس میں بھی فلسفہ ہے, حکمت ہے, تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں. یا علی ہماری جانیں قربان. میں نے پہلے والے کو زندہ کیا حکم دے کر تاکہ تمہیں بتا دوں کہ علی ولی اللہ ہے, کائنات اختیار میں ہے, جو چاہوں کروں. موت و حیات کا اختیار مجھے دیا ہے خدا نے, قادر ہوں, اس لیے اسے زندہ کیا. اور دوسرے کو نماز پڑھ کے زندہ کیا تاکہ اگر بہکنے جاؤ تو تمہیں بتا دوں کہ علی خدا نہیں ہے بلکہ خدا وہ ہے علی جس کے سامنے سر جھکا رہا ہے. اللہ یہ ہے عزیزو بس وہ. اللہ اکبر. یہ ہے آل محمد کی عظمت اور فضیلت اور وہ گھرانہ کہ جس نے کائنات میں اسلام اگر پھیلا ہے تو اسی گھرانے سے. پردہ کائنات میں پھیلا تو اسی گھرانے سے. منزل وحی اگر کوئی گھرانہ ہے تو یہی اہل بیت کا گھرانہ ہے. قرآن کی آیتیں اترتی ہیں تو اسی گھرانے میں اترتی ہیں. صبح و شام ذکر خدا ہوتا ہے تو اسی گھر میں ہوتا ہے. اور جب تک یہ حیات رہتے ہیں تب بھی ذکر ہوتا ہے. یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی تلاوت کلام مجید ہوتی ہے. دنیا ان کے سر و تن میں جدائی بھی کر دے
تو سر اور تن میں جدائی تو کر سکتے ہیں مگر قرآن کو جدا نہیں کر سکتے. اسی لیے نیزے سے سورہ کہف کی تلاوت لوگوں نے سنی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ قرآن کا رشتہ ہم سے کیا ہے. عزیزو عزاداروں، میری مائیں بہنیں بھی دور سے آئی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر. اس سردی کے موسم میں مسلسل آپ پہلی محرم سے لے کے آج 22 سفر ہو چکی ہے. 22 سفر میں چہلم کے جلوس میں بھی میں موجود تھا. اس سردی کے درمیان میں نے دیکھا ہے جوانوں کو، نوجوانوں کو، یقین مانے یہ ایک اعجازی کیفیت ہے محبت اہل بیت میں کہ اتنی خطرناک سردی میں جب جلوس میں نوجوان یا حسین کے نعرے بلند کرتے ہوں. واقعاً یہ ایک وہ ایمان، وہ حرارت ایمان جو قلب میں پائی جاتی ہے. اب ہمیں کہتے ہوئے کون روک سکتا ہے یا لیتنا کننا معکم، اور ہم کہنے کا حق بھی رکھتے ہیں. روتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مصیبت اتنی عظیم ہے اہل بیت کے گھرانے پر کہ سید سجاد کی پوری زندگی گزر گئی، شہزادی ثانی زہرا کی پوری زندگی گزر گئی. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ متوجہ ہو رہے ہیں. پیغمبر کی اکلوتی بیٹی وحیدۃ الفریدہ بطول عذرا کہ جس کی عمر مبارک صرف 18 سال، 18 سال میں آپ نے کسی بی بی خاتون کو دیکھا ہے کہ عصا کے سہارے چلے؟ ہائے ہائے. اس کے دروازے پر، بطول کے دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع کر دی گئیں، آگ جلا دی گئی، دروازہ جلا دیا گیا، دروازے کو ڈھکیل دیا گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. رسول کی اکلوتی بیٹی، یہ وہ در کہ جہاں پر نبی بھی پہلے اجازت لیتا ہے پھر بعد میں داخل ہوتا ہے. بیٹی ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بابا یہ تو آپ کا گھر ہے، آپ کی بیٹی کا گھر ہے. کہ میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو بتا رہا ہوں، اس در کی عظمت کو بتا رہا ہوں. عزیزو یہ مصیبتیں وہیں سے شروع ہو گئی تھی. سیدہ بطول دربار میں گئی تھی تو بطول کی بیٹی زینب بھی دربار میں گئی. سیدہ بطول کا دروازہ جلایا گیا، کربلا میں خیام حسینی جلائے گئے. سیدہ بطول کا بچہ محسن شہید کر دیا گیا، کربلا میں 72 شہید کر دیے گئے. شب جمعہ ہے عزیزو. ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، بس وہ روایت پڑھ دوں اور زحمت تمام کر دوں تاکہ آپ خوب رو سکیں، گریہ کر سکیں. شہزادی بطول جو رومال لے کر آتی ہیں عزاداروں کے آنسوؤں کو لینے کے لیے، وہ جنت تک پہنچ جائیں. آئیے شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہی کی روایت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. زندان شام میں جب یہ سارے اہل بیت موجود ہیں، اتنے میں عبداللہ نامی کا گزر ہوا. عبداللہ جب وہاں سے گزرا تو اس نے رونے پیٹنے کی آواز سنی، اور جب اس نے یہ آواز سنی تو کسی سے پوچھا کہ اس زندان میں کون ہے، تو کسی سے اسے صحیح پتہ نہ چل سکا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہرت کس طرح سے کی گئی تھی. لفظ باغی کہہ کر کہا گیا تھا کہ کسی نے بادشاہ پر بغاوت کی ہے، معاذ اللہ، اس طرح سے لفظ تعارف. مگر جب اس نے بچوں کے رونے کی آواز سنی اس کا دل ہل گیا اور وہ تڑپتا ہوا سہمتا ہوا گھر پہنچا. گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے کہا، اس کی بیوی بڑی مومنہ تھی، اس سے کہا کہ تیری عادت ہے نا کہ تو ہر شب جمعہ کھانا پانی تیار کرتی ہیں تاکہ بھوکوں کو، پیاسوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو یہ کھانا تو پہنچاتی ہے نا؟ کہا میرے والی و وارث، کہ آج میں تجھ سے کہتا ہوں شب جمعہ ہے، اس کھانے کو تو زندان میں لے جا، اس لیے کہ وہاں کی جو آواز میں نے سنی تو مجھ سے ضبط کا یارہ نہ رہا. زوجہ عبداللہ نے عبداللہ کی بات کو سنا، کھانے کو تیار کیا، نظر کے کھانے کو تیار کیا، اور اس کے بعد اس نے خان کے اوپر رکھا، اپنے سر کے اوپر رکھ کر چلی. پیچھے سے اس نے سہارا دیا، لیجئے زندان کی طرف وہ پہنچا.
دربان سے اجازت لی, زوجہ عبداللہ اندر داخل ہوئی. اب یہ چاروں طرف منتظر تھی کہ ان میں اسیروں کے درمیان, قیدیوں کے درمیان میں کس کے سامنے یہ کھانا پیش کروں. اتنے میں اس نے غور سے دیکھا, بظاہر تو جوان معلوم ہوتا تھا مگر بوڑھا لگ رہا تھا. اس کی پیشانی سے نور ساتے تھا, ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں توقے خاردار تھا. میں نے اس سے کچھ بولنا چاہا, اس نے کچھ آنکھوں میں اشارہ کیا. میں سمجھ گئی کہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ توق اتنا سخت ہے کہ میں تجھ سے بول نہیں سکتا. میں آگے بڑھ گئی. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. لیجئے آگے بڑھی. آگے بڑھ کے زوجہ عبداللہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی معظمہ درمیان میں بیٹھی ہے, جس کے بال سفید ہیں, گالوں پہ جھریاں ہیں, کمر خمیدہ ہے, چاروں طرف عورتیں بچے بیٹھے ہوئے. میں نے جا کر اس کھانے کو پیش کیا اور میں نے کہا بی بی یہ کھانا آپ بھی لے لیجئے, اپنے بچوں کو بھی دے دیجئے. بس جیسے ہی میں نے یہ کہا تو اس بی بی نے ایک مرتبہ کھانے کو دیکھا اور میرے چہرے کو دیکھا. بس جیسے ہی نگاہ ڈالی میں ڈر گئی. تو ایک مرتبہ آواز آئی, کیسا کھانا ہے, کیسا پانی ہے, کس طرح کھانا لے کر آئی ہو. کہا بی بی یہ کھانا ہے, آپ لوگ بھوکے ہیں, نہ جانے کتنے دن سے میرا شوہر ادھر سے گزر ہوا اس نے مجھ سے کہا تو میری عادت ہے اس لیے میں لے کر آئی ہوں, آپ بھی کھائیے, اپنے بچوں کو بھی دیجئے. تو آواز دی, یاد رکھ ہم پر صدقہ حرام ہے. بس جیسے ہی یہ لفظ سنا زوجہ عبداللہ کہتی ہے میں تڑپ گئی, یا اللہ یہ تو ایک ہی گھرانہ ہے کہ جس پر صدقہ حرام ہے. ایسا گھرانہ تو آل محمد کا گھرانہ ہے, ایسا تو کوئی گھر اور نہیں ہے جس پر صدقہ حرام ہو. تو مرتبہ بی بی کہتی ہے کہ یہ بتا یہ کھانا کیسا ہے. کہ بی بی میں بتا دوں کہ کھانا کیسا ہے مگر لے تو لیجئے, بچوں کو اجازت دیجئے. کہا نہیں پہلے بتا کھانا کیسا ہے. کہ بی بی آپ نے مدینے کا نام سنا ہے. کہا ہاں مدینے کا نام سنا ہے. اللہ اللہ ترسی ہوئی زینب نے, جب وطن کا نام سنا ہوگا ضبط کا یارہ نہ رہا ہوگا. تو نے مدینے کا نام سنا ہے. کہا سنا ہے. کہا بی بی میں آپ کو سنا دوں, میں چھوٹی سی تھی جب میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی نا اور سارے حکیموں نے مجھے جواب دے دیا. تو ایک مرتبہ میرے باپ کو کسی نے بتایا کہ پیغمبر نبی کے یہاں, خاتم النبیین کے یہاں ان کا نواسا پیدا ہوا ہے. بی بی میں نام بتا دوں اپنے مولا اور اپنے آقا کا. میرے مولا کا نام ہے حسین, میرے مولا کا نام ہے حسین. بس جیسے ہی بتایا کہ حسین پیدا ہوئے تو میرے باپ سے کہا کہ اس بیمار بچی کو وہاں لے جا, رسول اس شہزادے کے طفیل میں شفا دے دے گا. چنانچہ میرا بابا مجھے لاد کر وہاں لے گیا, پیغمبر سے بھیک مانگی. پیغمبر نے حکم دیا کہ اس گہوارے میں شہزادہ جھول رہا ہے, اس گہوارے سے مس کر دو, اسے شفا مل جائے گی. بی بی یقین مانیے میرے باپ نے جب سے اس گہوارے سے, حسین سے نہیں, اس گہوارے سے جب سے مس کیا میں آج تک بیمار نہ ہوئی. اس دن سے میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہر شب جمعہ اپنے مولا حسین کی سلامتی کے لیے کھانا غریبوں کو کھلایا کر, مسکینوں کو کھانا دیا کر. بی بی یہ صدقہ نہیں ہے, یہ نذر ہے میرے مولا کی سلامتی کے لیے. بس اتنا کہنا تھا. زینب سے ضبط کا یارہ نہ رہا. آواز دی اب حسین کی سلامتی کی نذر نہ دلانا. کبھی بھی ایسا مت کہو کہ وہ دیکھ سامنے حسین کا کٹا ہوا سر ہے, میرا ہی نام زینب ہے, وہ سامنے عباس ہے, یہ سامنے سکینہ. اور اس طرح روتے روتے زینب مدینے آ گئی, فریاد شروع کی یا رسول اللہ آپ کا باغ اجڑ گیا, سنانی لے کر آئی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی باخص صفاتک و بعز جلالک و باعظم اسمائک و بنور انبیائک و بدماء شہدائک و بمناجات فقرائک نسألک زیادة فی العلم و صحة فی الجسم و برکة فی الرزق و طولا فی العمر و نجاة من النار و دخولا فی الجنہ و توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت
وعافیة فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعت الحسین فی الآخرہ وعجل مولانا صاحب العصر والزمان. صلوات.